الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مصحوبنا موجودنا ومقصودنا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ذوق و شوق کے ساتھ درود السلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اونچی اونچی آواز سے تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے، زندگی جاوداں مومن کی قربانی میں ہے، زندگی جاوداں مومن کی قربانی میں ہے، لذت آب بقا
تلوار کے پانی میں ہے، قربانی دین ہمارا ہے، قربانی دین ہمارا ہے، تبلیغ آئین ہمارا ہے، قربانی دین ہمارا ہے، تبلیغ آئین ہمارا ہے۔ اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے۔ انتہائی لائق عزت و احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ جمعۃ المبارک یوں سمجھیں جیسے ماہ رمضان کا جمعۃ الوداع ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت نہیں، ابھی تک دکانیں کھلی ہیں، سبزی والے اپنی آوازیں دے رہے ہیں، بہرحال یہ مسلمانوں کی ناسمجھی ہے۔ بڑا مبارک جمعہ، اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں دیکھیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ دنیا کے سارے دنوں میں بہترین دن عشرہ ذی الحج کے، عشرہ ذی الحج کے، اور آج تو یوم عرفہ ہے، نام ہی کا دن ہے، 9 ذی الحج ہے، یہاں 9 ذی الحج ہے، وہاں 10 ذی الحج ہے، اور حجاج کرام مینا میں ہیں، اہم مناسک حج ادا کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، بڑی مقبولیت کے لمحے ہیں، اس لحاظ سے بابرکت ہے۔ آج کی میری ان گزارشات میں 3 چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں، آپ ان پہ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم صحیح بات کہنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں پہلی بات یہ ہوگی کہ قربانی کس انسان پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ دوسری بات ہوگی فضیلت قربانی، فضائل قربانی، کہ قربانی کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ ہم جو قربانی کریں، اتنے جانور ذبح کریں، پیسے لگائیں، تکلیف کریں، وقت دیں، فائدہ فضیلت کیا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے مسائل قربانی، یہ مسائل بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی آپ گاڑی چلاتے ہیں، مشین چلاتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، اصول ہیں۔ ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں، اصولوں کی پابندی کے دائرے میں وہ کام کریں گے تو صحیح ہوں گے۔ ذرا بھی آپ غلطی کر جائیں، دیکھیں آپ جہاں گاڑی میں پٹرول ڈالا جاتا ہے، وہاں آپ اگر ڈیزل ڈال دیں یا مٹی والا تیل ڈال دیں، انجن کا کیا حال ہو جائے گا، چلنا تو بعد کی بات ہے۔ جب ایک چھوٹی سی غلطی دنیاوی ہمیں اتنا بڑا خسارہ دیتی ہے، کہ قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے، مال اس کی خوشنودی کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کو قواعد و ضوابط کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے احکامات کے دائرے میں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے دائرے میں کریں گے، یقیناً وہ قبول ہوگی۔ اور پھر اس کا جو درجہ ہوگا، جو مقام ہوگا، وہ ہوگا جو قرآن و حدیث نے بیان کیا، وہ ملے گا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ ان میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ قربانی، لفظ قربانی جو ہے، یہ لفظ قربان عربی لغت کا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ قربان لغت کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کے قرب کا ذریعہ بنے، قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، اسے قربان کہا جاتا۔ کہتے نہیں ہیں میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، قربان یا رسول اللہ، کیوں قربان ہو جائیں؟ تاکہ قربان ہو کر نزدیک ہو جائیں گے، ہم غازی علم الدین شہید کہلائیں گے، پھر ممتاز قادری بن جائیں گے، پھر شہید چیمہ ہو جائیں گے، پھر آپ جو ہے وقت کے موجودہ غازی محمد خالد خان بن جائیں گے، جن کو کوئی نہ جانتا تھا لمحے میں جاننے لگ گئے۔
لمحے میں جاننے لگ گئے یہ قربانی کا فائد ہے، یہ وہ قربانی ہے۔ تو یہ قربانی کا مقصد ہے قربان ہونا قرب کا ذریعہ، اور اصطلاح شرع میں اس ذبیحہ کو قربانی کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، محض قرب کے لیے۔ ہم ان تمام باتوں کو ذہن میں نکال دیں، گوشت کھانا ہے، دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ ساری باتیں چھوڑ دیں، محض قرب الہی کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ اور قربانی نام ہے بلندی کا، قربانی نام ہے عروج کا، قربانی ہے کمزوریوں سے بچ کر طاقتوری کا نام ہے کہ ہم قربانی کر کے طاقت کا اظہار کرتے ہیں، مالی لحاظ سے کہ ہم غریب نہیں ہیں، اور ایمانی لحاظ سے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، عقیدے کے لحاظ سے ہم بڑے طاقتور ہیں۔ ہمارا رب جو ہمیں کہتا ہے ہم لاکھوں کی چیز پہ لمحے میں چھری چلا دیتے ہیں، لمحہ۔ ویسے ہمارے گھر میں گلاس ٹوٹے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پیالہ ٹوٹ جائے تکلیف ہے، شربت کا ایک گلاس نیچے ڈل جائے تکلیف ہے، ابلتا ہوا دودھ اگر نیچے ہو جائے تو ہمیں تکلیف ہے، کیوں کہ وہ دنیاوی معاملات ہیں، چند پیسوں کی چیز ہے۔ لیکن وہی گھر جس میں جانور 2-4 لاکھ کا لے آتے ہیں، بیوی کو بھی پتہ ہے چھری پھیرنے کے لیے لائے ہیں، بیٹے کو بھی پتہ ہے چھری پھیرنے کے لیے لائے ہیں، بچی کو بھی پتہ ہے چھری پھیرنے کے لیے لائے ہیں، کوئی بیوی بیٹا نہیں کہتا ابو خیال کرنا یہ 1.5 لاکھ کا آیا ہے، بڑا قیمتی ہے، ذبح نہ کرنا، مولوی صاحب غلط کہتے ہیں اور فلاں غلط کہہ رہا ہے، ایسا نہ کرنا، اتنی قیمتی چیز ایک لمحے میں آپ چھری پھیر دیں۔ نہیں، سب اسی بات پہ راضی ہیں، اتفاق ہے، متفق ہیں اور خوش ہیں کہ ہم جب عید کا دن آئے گا اس 3 اور 4 لاکھ کے گردن پہ چھری پھیریں گے۔ جو جب چھری پھیرتی ہے اس وقت سب سے زیادہ چھری پھیرنے والا، دیکھنے والے، گھر والے خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اتنا بڑا کام ہم سے لیا۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو یقیناً سبز گنبد کا مقیم بھی خوش ہوتا ہے، خلیل اللہ کی روح بھی خوش ہوتی ہے، پھر خلیل اللہ کا رب عرش اولا بھی خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے وہ قربانی جو ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر کرتے ہیں، اور پھر قربانی جو ہے یہ اللہ پاک کے محبوب کی سنت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے 1-2 کتب ہیں، ان میں ایک کتاب ہے حضرت العلامہ مرتضی ساکی مجددی، میرا ان سے اتنا تعارف نہیں، بس پتہ ہی نہیں ہے، زیادہ تعارف نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی، بہت بہترین کتاب ہے قربانی کی، جو میں ہر سال قربانی کہ جب دن آتے ہیں اسی سے درس دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی جو ہے سمندر کو کوزے میں سمو دیے، اللہ پاک ان کے خدمات کو قبول کرے اور ان کی دونوں جہانوں کی زندگی کو بہتر فرما دے۔ غلام مرتضیٰ ساکی مجددی گجرانوالے کے، کہ علماء نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ دوسرے میرے محسن و مربی، ہماری اس مسجد کے بھی محسن، حضرت العلامہ پیر طریقت منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سب جانتے ہیں، وہی مجھے اس مسجد میں بھی لے کر آئے تھے۔ یہ ان کی بڑی نوازشات ہمارے ساتھ درینہ تعلق تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے اس علاقے میں لاہور میں دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت سر انجام دی ہے، اور اب ان کا صدقہ جاریہ کے طور پہ ان کے بیٹے اور صاحبزادے دے رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے مسائل قربانی کے حوالے سے، یہ بھی میں ہر سال اسی سے درس دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ وہی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ، کہ جس آدمی کو توفیق ہو، وسعت ہو، یعنی مالی استطاعت رکھتا ہو، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی
فلا یقرا بننا مسلانا، اور وہ قربانی نہ کرے باوجود توفیق کے قربانی نہ کرے۔ آقا دو عالم نبی رحمت شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے، دستار باندھ کر سرما لگا کر اور وہ نیک بن کر صالح ہو کر توفیق رکھتا ہے، قربانی نہیں کرتا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو فلاسفر اپنے فلسفے جھاڑ رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی یہ قربانی تھی صرف مکہ میں، یہ تھی صرف مدینہ میں، اب قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اتنے لاکھوں اربوں جانور ذبح کرتے ہیں، یہی اگر ہم روک کر ایک سال غریبوں کو مکان بنا دیں، ایک سال یتیم بچیوں کی شادی کر دیں، ایک سال ہم فقراء کو کاروبار چلا دیں تو سارا نظام درست ہو سکتا ہے، قربانی نہ کی جائے۔ ہم ان فلاسفروں کو کہتے ہیں اور ان مفکرین کو کہتے ہیں آپ اپنے علم کی جہالت پہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنی ضرورت تھی رقم کی، غزوات تھے، کفار کے ساتھ جنگ تھی، مشرکین کے ساتھ جنگ تھی، یہود و نصارہ کے ساتھ غزوے ہو رہے تھے، جہاد ہو رہے تھے، اور ایک ایک صحابی اتنا غریب تنگ دست تھا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دانہ کھجور کا نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن کھجور اور جو پہ گزارا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں حضور کے صحابہ نے قربانی کی ہے، کسی سال بھی نہیں فرمایا۔ حضور فرما سکتے تھے اس مرتبہ غزوہ بدر ہے، اس مرتبہ غزوہ احد ہے، اس مرتبہ غزوہ خندق ہے، اس مرتبہ غزوہ فلاں ہے، مزید غزوات ہیں، غزوہ حنین ہے، قربانی نہ کرو پیسہ جا لگا، نہیں۔ پتہ چلا قربانی کا نام ہی زندگی ہے، قربانی ہی دین ہے، قربانی ہی ایمان ہے، قربانی ہمارا عقیدہ ہے، قربانی اللہ کو پسند ہے، قربانی اللہ چاہتا ہے، قربانی کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے قربانی اگر نہ کریں۔ اور قربانی کیا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ، اور واجبیت کس پر واجب ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو قربانی سنت ابراہیمی ہے جو حضور کے جد اعلیٰ ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد ہے، انشاءاللہ کل عید پہ آ کے اس کے بارے میں زندگی ہوئی تو جو تفصیلی بیان ہوگا۔ خلیل اللہ کی یاد ہے، ان کی یاد اور سنت ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد ہے، اور ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی سنت موقدہ لازمہ ہے، جس کی وجہ سے یہ وجوب کا درجہ عطا کر چکی ہے کہ نہ کرنے والا گناہ گار ہے، کرنے والا ثواب حاصل کرے۔ کس پر ہے؟ جو آسانی کے ساتھ صاحب نصاب کہتے ہیں، ہو صاحب نصاب یعنی 54 تولے چاندی کی قیمت، یا چاندی کا مالک ہو، یا اس کے پاس سامان تجارت ہو۔ ہم اپنے آپ کو غریب کہلاتے ہیں، وہ چیزیں جو استعمال میں نہیں آتی اور گھر میں پڑی ہیں، رضائیاں، بسترے، باکس، ٹیچی کے زیور، جوتے، ایسی چیزیں جو نئی ہیں، کئی کئی سال سے پیٹیوں بکسوں میں بند ہیں، ان کی قیمت بھی لگائیں گے آپ صاحب نصاب ہونے کے لیے؟ ہم سمجھتے ہیں وہ ویسے پڑے، یا تو استعمال کریں، ضرورت سے زائد ہیں، مال تجارت ہے، سونا چاندی سب ملا دیں اور پھر اکٹھا کر کے بنائیں 54 تولے چاندی، تولے کی قیمت پوچھ لیں کہ 2000-2500 جتنا بھی ہے ہوگی، اس حساب سے بنا کر دیکھیں تو قربانی پھر واجب ہے، پھر ضروری ہے کہ آپ قربانی کریں، لازمی ہے اس شخص پر۔ اور صاحب نصاب گھر کا سربراہ کرے، آگے بیٹوں کو توفیق ہے وہ کریں، بیوی کی توفیق ہے علیحدہ کریں، بہو کو توفیق ہے علیحدہ کریں، نہیں کر سکتے تو قربانی علیحدہ، اگر نہیں کر سکتے ایک سربراہ قربانی کرے اور نیت سب کی کر لے، نیت کر لے کہ یہ قربانی میں اپنی طرف سے، اپنے سارے بچوں کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے کر رہا ہوں، سنت ابراہیمی سمجھ کر، سنت محبوب کائنات سمجھ کر، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر، پھر سب کو ثواب مل جائے گا۔
جو آپ کے دنیا سے چلے گئے ان کو بھی مل جائے گا۔ اور یہ ضروری ہے زندہ پہلے کریں بعد میں مرنے والے، یہ کبھی اس خیال کو چھوڑ دیں اپنی نہیں کرتے جو فوت ہو گئے اس کے کرتے ہیں، نہیں، آپ اپنی کریں، نام اس کا لے لیں، اس کو بھی ثواب ملے، اپنی ضروری ہے۔ اور آگے صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الادائی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ہم بیڑے ذبح کر رہے ہیں، بھینسیں کر رہے ہیں، دمبے کر رہے ہیں، بکرے کر رہے ہیں، اونٹ کر رہے ہیں، ہے کیا؟ سبحان اللہ، جمیع صحابہ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم حضور کے پہلے صحابی سے لے کر آخری تک ہر صحابی کو اللہ کے محبوب کا صحابی اور غلام مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اس عقیدے کو پکا کر لیں۔ انسان کو کسی وقت بھی کوئی نہ کوئی گمراہ کرتا ہے، یہ وہ بھائی ہم نہیں جانتے، ہمیں اللہ کا اور اللہ کے رسول نے یہ مطالبہ نہیں کرنا، تم نے تحقیق کی نہ کی۔ جس نے دیکھا حضور کو ایمان کے ساتھ ایمان پر رہا وہ صحابی اور جنتی ہے، سارے صحابی۔ تو یہ صحابہ خوش قسمت، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے ہم تک مسائل پہنچائے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ تو قربانیاں کیا ہیں؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ جو قربانیاں ہیں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی طریقہ ہے، آغاز وہاں سے ہوا۔ آغاز اگرچہ اس سے پہلے ہوا لیکن وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں کی، نوح علیہ السلام نے کی، موسیٰ علیہ السلام نے، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو میں دیگر قبائل کی آپ کو بتاؤں گا کن کن لوگوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے، سب نے کی۔ لیکن اصل جو قربانی جس شان کے ساتھ لیکن سب نے جانیں دی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے لوگوں نے جنگیں کی، شہید ہوئے، جو مقام امام علی مقام کا ہے وہ تو کسی کا نہیں ہے، کیونکہ جس شان کے ساتھ قربانی انہوں نے کی، سبحان اللہ، جس شان کے ساتھ قربانی خلیل اللہ نے کی، اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ حضرت خلیل اللہ کی سنت اللہ کو بڑی محبوب آئی، ان کا نام باقی رکھا، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت خلیل اللہ کی سنت ہے۔ پھر صاحب نے کہا قالوا فما لنا فیہا، اللہ کے نبی ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یہ سنت ہے ابراہیمی، سنت ہے اسماعیلی، ہمارے لیے اس میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالا بکل شعر حسنۃ، تمہارے لیے قربانی کے ہر بال میں ایک نیکی ہے۔ بال گنتے رہیں، آج تک کوئی گن سکا ہے؟ مائی کا لال بکرا گھر کھڑا ہے، 15 دن ہو گئے، گنے بھائی، اور بھی ابھی آئے ٹائم، گن لیں اور مجھے بتائیں کہ ہم نے گن لیے۔ کمپیوٹر ہے آپ کے پاس، پنسل ہے، قلم ہے، اب تو کیلکولیٹر ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، گنے بال اور گن کر دکھا دیں۔ کوئی مائی کا لال گن نہیں سکا، نہ گن سکے گا۔ اللہ کے نبی نے نیکیوں کی وہ تعداد بتا دی، وہ تعداد بتا دی کہ قیامت تک 1400 سال، قیامت تک علم عروج پائے گا، ترقی آئے گی، کیلکولیشن بڑھے گی، ان سے بڑھیں گے، لیکن اللہ کے محبوب کی بتائی ہوئی بات کی نہ کوئی کیلکولیشن کر سکے گا، نہ ان سے گن سکے گا، نہ تعداد بتا سکے گا۔ اسے پتہ چل جائے گا یہ نبی پنجاب یونیورسٹی کا نہیں، یہ مکہ قرآ کا نہیں، یہ جو ہے مصر الازہر کا پڑھا ہوا نبی نہیں ہے، یہ الرحمن علم القرآن ہے، اس کو اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ جو گنتی اس نبی کو آتی ہے، کوئی مائی کا لال آج تک وہ گنتی سیکھ نہیں سکا، پتہ چل جائے گا۔ فرمایا کہ ایک جانور کے جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ قالو فالصوف، صحابہ کرام کے علم کی کیا بات ہے، انہوں نے سمجھا بکرے کے بال تو چلو کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کلے کلے ہیں، پھر یہ بھی سوال کر لیں حضور جو دمبا ہے، دمبے کے بال تو اتنے گنجان ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہے، کتنے ہیں، کروڑوں میں ہیں۔ قالو فالصوف، اللہ کے محبوب اون کی کیا کیفیت ہے، اون کے بارے میں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بکل شارد من الصوف حسنہ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جیسے بکرے کے ہر بال میں ایک نیکی ہے، دمبے کے بھی ہر بال میں ایک نیکی ہے، جتنے بال ہوں کھربوں کیوں نہ ہوں، ایک ایک نیکی اللہ پاک عطا کرے گا۔ اندازہ لگائیں یہ نیکیاں قیمتیں لینی پڑے تو کوئی مشکل ہے؟ آج ہمارے دل گرتے ہیں گھٹتے ہیں، جسم 25,000 26 30 40 لاکھ، توبہ اتنے پیسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جتنے پیسے زیادہ ہو رہے ہیں نیکیاں اس دنیا میں تو آپ خرید رہے ہیں، قیامت والے دن تو اربوں میں کوئی نہیں خرید سکے گا۔ ایک نیکی سارے بادشاہ اکٹھے ہو جائے ہم خریدتے ہیں، کوئی نہیں دے گا، غریب سے غریب ریڑھی والا بھی نیکی نہیں دے گا اس وقت کہ نہیں ریڑھی لے لیں چلو یہ ضرورت ہے مجھے، نہیں، نیکی کوئی نہیں دے گا۔ یہ کوئی آم اور امرود اور مالٹے نہیں ہیں کہ بک جائیں گے، نیکی نہیں بکے گی۔ آج بک رہی ہیں نیکیاں، اس دنیا میں بک رہی ہیں، آپ لے سکتے ہیں بازار میں، منڈی میں، مسجد میں، مدرسے میں، گلی میں، گھر میں، اب نیکیوں کی قیمت ہے، قیمتاً مل رہی ہیں، بڑی سستی مل رہی ہیں۔ فرمایا کہ ہر جانور کے ہر بال میں اون میں بھی ایک ایک نیکی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فضیلت قربانی، یہ ہے وہ فضائل قربانی کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں غلط تو نہیں کر رہے ہیں، ہم گھاٹے والا سودا کر رہے ہیں یا نفع والا کر رہے ہیں، ہم کون سا سودا اور کون سی خریداری کر رہے ہیں، کتنا نفع ہے۔ دنیا کے جتنے سامان ہیں نفع کوئی نہ کوئی حد ہے، 2 روپے 10 روپے لاکھ روپے 5 لاکھ 10 لاکھ نفع ہے، لیکن اس میں نفع کا کوئی حد ہی نہیں۔ میں گنتے پھرو نیکیوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنا محبوب عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیع امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، تمام جمیع مومنین پر اللہ کی رحمتوں کا مغفرتوں کا نزول ہو۔ ام المومنین فرماتی ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی آپ خوش قسمت ہیں، 1400 سال بعد وہ لفظ جو حضور کی زبان نبوت سے، امہات المومنین کی مقدس زبانوں سے، صحابہ کرام کی پاکیزہ طیب زبانوں سے، ائمہ محدثین اولیاء صلحاء مفکرین کی زبانوں سے نکلتے نکلتے ہم جیسے خطا کاروں کی زبانوں پہ آ کر آپ کے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، اللہ کا شکر کریں۔ جو چاہتا ہے میں اپنے نبی کی بات سنوں جو میرے محبوب کی زبان سے کہ وہ یہ ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ما عامل ابن آدم من عمل یوم النار احب الی اللہ من اراق الدم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن 10 ذی الحج کے دن ابن آدم کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عمل محبوب نہیں، اس سے کوئی عمل سوائے فرائض نمازوں کے، نوافل و خیرات و صدقات و کوئی نیک عمل محبوب نہیں جتنی محبوب قربانی ہے۔ ہر چیز کی ایک بات ہے، قربانی 10 ذی الحج کے دن سب سے عظمت والا محبوب ترین عمل، پاکیزہ ترین عمل، نیکیوں والا عمل، بخشش و مغفرت کا سامان عمل، اللہ کے قرب کا عمل کوئی نہیں اس سے کہ کوئی جان نماز پہ چلا جائے سجدے میں۔ سجدہ کتنی محبوب ترین عبادت ہے، لیکن سجدہ رکوع قیام چھوڑ دیں، قربانی کریں، اللہ کو یہ محبوب ہے۔ آپ چھری رکھیں گے اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب حضرت فاطمہ زہرا کو بلاتے تھے، میری بیٹی ادھر آؤ، قربانی کے قریب کھڑا ہو، اب اللہ کی رحمتیں بڑی قریب ہیں، چھری رکھی جائے گی، اللہ پاک اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لے گا۔ اتنا شرف ہے اس دن قربانی کا۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا، یہ جانور چلے نہیں جائیں گے کہ آپ نے تقسیم کر دیے، پکا دیے، ہڈیاں کتے بلے کھا گئے، نہیں، آئے گا دن، قیامت کا دن آئے گا، یہی جانور بڑا موٹا تازہ، بڑا موٹا تازہ، اپنے کھروں کے ساتھ جو اس کے پاؤں ہیں، اپنے سینگوں کے ساتھ جو اس کے سینگ ہیں، اپنے پوری جسامت کے ساتھ آئے گا، خوبصورت سواری بن کر
تیری قبر کے پاس کھڑا ہوگا. قبر سے جب تو نکلے گا پیدل نہیں چلنا پڑے گا. اللہ کے محبوب سے اللہ کا وعدہ تھا معراج کی رات، میرے محبوب آپ کو براق پہ سوار کر رہے ہیں، آپ کے امتی اٹھیں گے ہم قربانی کھڑی کر دیں گے. جانور کھڑا ہوگا، امتی سوار ہو. تیرے پاس سائیکل نہیں تھا، ریڑھی نہیں تھی، پیدل چلتا تھا، تیرے پاس کچھ نہ تھا. آج تیری قبر کے پاس سواری موجود ہے. آج بڑے بڑے لعین، فرعون، حامان، شداد، بڑے دنیا کے ہفت اقلیم کے بادشاہ تو اندھیرے میں ہیں، پیدل ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ننگے پاؤں ہیں. میرے محبوب کے غریب ترین امتی تو آج سوار ہو. سواری پہ بڑی سج دھج کے ساتھ میدان حشر میں آ تاکہ دیکھیں سابقہ حضور کے امتی سوار ہو کے آ رہے ہیں. اس لیے قربانیاں تو اللہ کے محبوب نے تو ہم پہ احسان کیا ہے. یہ سمجھیں آپ کاریں لے رہے ہیں، جہاز لے رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں دنیا میں جو آپ کے کام آئیں گی، سواریاں ہوں گی. اور میں کھروں کے ساتھ آئے گا یوم القیامہ، قیامت گن وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ وَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسَهَا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئے گا اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قبولیت پہ پہنچ جاتا ہے. جی وہ ہے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اذانیں دی، وضو کیا، 4 فرض پڑھے، قرات ہوئی، کلمہ شریف پڑھا، درود پڑھا، مولوی صاحب نے مکمل تھکا دیا. نہ مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں قبول ہو گئی ہے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن قربانی سبحان اللہ. فرمایا اتنی دیر نہیں لگے گی، ابھی چھری آپ رکھیں گے، خون بعد میں جائے گا، قبولیت پہلے ہو جائے گی. یہ مولوی صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں، نماز کا نہیں بتا سکتے، یہ بتا سکتے ہیں قبول ہو جائے گی اگر نیت درست ہے. اور میں قبول ہو جائے گی. اور لہٰذا خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کرو، خوشی کے ساتھ. اس میں جھوٹ کو شامل نہ کریں. میں دیکھتا ہوں اکثر کئی لوگ 50 کا لے، 55 کا ہے، 70 کا ہے. کوئی ضرورت ہے؟ کس کو بتا رہے ہیں؟ جانور 60 کا لے، 80 کا ہے. خام کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ گھر میں جگہ میں بڑا لینا ہے، لے نہیں سکتے بھائی چھوٹا لیں. کہ یہاں کو بڑے چھوٹے کی بات ہے، اللہ نے تو کوئی شرط نہیں لگائی. یہاں چھوٹے بڑے یہاں استطاعت کی ہے، خوش دلی کی ہے. خوش دلی کے ساتھ کوئی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ پوری پوری بات بتائیں تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. لاکھ کہو یا 10,000 کہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ تم قربانی کرو، اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہاری قربانی قبول ہو جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضائل قربانی یہ بتایا. اور پھر ذبح سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 خصی چت قبرے سینگ والے بکرے عید قربان کے دن ذبح کی. اگر آپ کو چت قبرہ سفید اور کالا مل جائے، سینگ والا ہو، خصی ہو، زیادہ بہتر. یہ فضیلت کی بات ہے، استحباب ہے، ضروری نہیں ہے. کوئی جانور آپ کا ہو سکتا ہے لیکن یہ زیادہ فضیلت ہے، اس میں گوشت بہتر ہوتا ہے. عید قربان کے دن آپ لے آئے اور جب انہیں قبلہ رو لٹایا، قبلہ رو اس کو کیسے لٹانا ہے؟ اس کو ایسے لٹانا ہے جیسے آپ بیٹھے، آپ کی طرف اس کی پیٹھ ہو جائے، ادھر اس کی گردن ہو جائے، آپ کے الٹے ہاتھ گردن ہو جائے، اور ادھر اس کی دم والا حصہ، پیچھے والا حصہ ادھر ہو جائے، دونوں ٹانگیں ادھر ہو، منہ قبلہ کی طرف ہو. آپ اس کو لٹائیں. لٹا کر لٹانے سے پہلے چھری پہلے تیار ہو، لٹا کر نہیں تیار کرنی، بڑا سخت منع ہے. لٹا کر تیز نہیں کرنی، تیار نہیں کر، پہلے تیار ہو، سائڈ پہ ہو کر تیار کریں، بالکل قریب رکھیں، پکڑ کے کوئی کھڑا ہو. اور آپ لٹانے سے پہلے بے شک کھڑے کھڑے جانور پہ دعا کر دیں، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفہ. کہ اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا ہے. اپنے دل کرو، اپنی آنکھوں کرو، اپنے کانوں کرو، اپنے پاؤں کرو، اور اپنے دل و دماغ کرو، سارے انگ جسم اب تیری طرف متوجہ ہے، اور میں تیری رضا کے لیے اب یہ کام کر رہا ہوں.
پوری توجہ کے ساتھ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو چیرنے اور بنانے والا ہے، اللہ ملت ابراہیم حنیفہ، اور میں جو ہے کہ ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ حضور نے فرمایا ہم دین ابراہیمی پہ ہیں۔ حضور کے جد اعلیٰ جو دین لائے، آگے حضور کے پوتے نے اور اولاد نے، ابراہیم کے پوتے نے آگے اس دین کو چلایا۔ یہ وہ شرف جو ان تاریخ کی کتب آپ کو بتاتی ہیں۔ اگر آپ کا دادا اچھا تھا تو دادے کی بات نہ کریں پوتے، اپنی بات بھی کر کے دکھائیں۔ حضور نے دادے کی بات کی، میرا دادا خلیل اللہ ہے، آگے میرا جو دادا عبد المطلب ہے، پھر میرا باپ عبداللہ ہے، پھر میں اس کا بیٹا محمد مصطفیٰ ہوں۔ آؤ کرو ملاپ، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دو، خلیل اللہ کے ایک پوتے اور بیٹے کو ایک پلڑے میں رکھو، سمجھ آ جائے گی۔ پوتے نے وہ کمال کر کے دکھایا کہ قیامت تک اب خلیل اللہ کی اولاد میں سے اور کسی کی نسل میں سے اس جیسا آئے گا ہی نہیں۔ یہ ہے کہ نسلیں آگے کچھ کر کے دکھائے، بیکارے نہ بنے۔ ہم غیبت میں، جھوٹ میں، کینوں میں، بغض میں، عداوتوں میں بڑا اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا نیت کرے وما انا من المشرکین، اور یہ دعا فرمائی میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حالانکہ کہنے کی کوئی ضرورت تھی، کوئی شک نہیں، لیکن یہ ظاہری دل کے اطمینان کے لیے اور باطنی اس کے لیے کلمات کہنا اور اعلان کرنا دل سے بھی اور زبان سے، ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم کسی لات و منات کے لیے، عزا کے لیے، ہم کسی بت کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کے لیے کر رہے ہیں۔ ہے ہماری ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ پاک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سے ساری چیزیں اس کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اس لیے ہیں، ہماری زندگیاں بازاروں چوکوں کے لیے نہیں ہیں، لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہیں، ہماری زندگیاں مقابلوں کے لیے نہیں ہیں، ہماری زندگیاں اپنے رب کی رضا کے لیے ہیں۔ ان چیزوں سے سیکھیں بھی جائے سبق۔ ہم لاکھوں قربانیاں کر کے پھر اسی طرح ہوتے ہیں، ہمارے اندر کوئی سبق نہیں آتا، کوئی لائن نہیں ملتی، کوئی راستہ نہیں ہم تلاش کرتے۔ ہمیں راستہ تلاش کرنا چاہیے، اور میں ساری چیزیں اس کے لیے ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اور جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم ملا ہے اور میں تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نماز پڑھوں۔ اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، میرے نبی نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو۔ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ میرے رب نے اس بات کو مجھے حکم دیا ہے اور میں اپنے رب کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ جو میرا رب کہتا ہے میں ماننے والوں میں سے ہوں، اور میری موت سب مجھے اس کا حکم ملا ہے، تسلیم کرنے والے میں سے ہوں۔ اے پروردگار یہ تیری طرف سے اور تیرے لیے ہے، حضرت میرے پروردگار یہ تیری طرف سے تیرے لیے حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ اور ان کی امت کی طرف سے۔ حضور کیسی جامع نیت کرتے تھے۔ ہماری بیویاں بچے جھگڑ رہے ہیں، میری تو کی نہیں کبھی، میری بھائی ہر سال کی ہے، ان کو آپ سمجھائیں مسئلہ۔ جو میں نے کی ہے وہ آپ کی ہے، جو میں نے کی ہے میرے بیٹے کی ہے، جو میں نے کی ہے میری بیٹی کی ہے، جو میں نے کی ہے میری بہو کی ہے، سب گھر والوں کے لیے۔ اللہ کا نبی سنت سے بتا گیا کہ میں اپنی قربانی کے ساتھ اپنی ساری امت کی نیت کر رہا ہوں۔ قیامت تک آنے والے جو پیدا نہیں ہوئے، آپ بھی اگر نیت کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہو جائے گی، کہ جو موجود ہیں ان کی بھی، جو قیامت تک مالک میری نسل سے آئیں گے ان کی طرف سے بھی میں نیت کر رہا ہوں، نہ کر سکے کہ تو یہ قربانی قبول فرما لیں۔ اللہ کے دریائے رحمت میں بڑی وسعت ہے۔ حضور نیت فرماتے تھے کہ یہ میری طرف سے اور میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما، اور پھر حضور جب چھری رکھتے فرماتے بسم اللہ اللہ اکبر۔ پورا بسم اللہ نہیں پڑھنا، پورا نہیں پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، اور آپ نے ذبح کرنا ہے، اور ذبح اچھی طرح گردن کے ساتھ قریب ہو کے آپ نے جو چھری چلانی ہے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں، غذا والی، سانس والی، 2 خون والی۔ 4 رگیں جب کٹ جائیں پھر آپ نے ہڈی ہے اس کو نہیں توڑنا،
موڑنا نہیں گردن کو، اور وہاں ٹوکا جو ہے وہ کلہاڑی نہیں مارنی، اس کو توڑنا نہیں، چھوڑ دینا ہے، رکھ دینا ہے، جانور ٹھنڈا ہو، سانس نکل جائے، پھر آپ نے اس کی کھال اتارنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں قربانی کے ان مسائل و فضائل کو سمجھ کر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔